بہت شاندار مقالہ اور بہت عمدہ پیشکش، پڑھا بہت اچھا اور بہت اچھا سنا بھی آپ لوگوں نے، تو اپنا اچھا سننے پہ بھی آپ لوگ تالیاں بجا لیجئے. تو تمام ہاں اپنے لیے تو بجانے کا حق بنتا ہے نا، اتنا اچھا سنا آپ نے، بہت دل جمعی سے سنا، کوئی کہیں سے ادھر ادھر کی آواز نہیں آئی، کوئی متوجہ. اور مجھے لگ رہا ہے اب 3 اور مقالے ہیں اور پھر کلیدی خطبہ ہے، تو یہی توجہ باقی رہے گی. میں تمام میڈیا کے اپنے بھائیوں کا استقبال کرتا ہوں، چاہے وہ جو کان پہ انگلی رکھے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں بھی، اور چاہے وہ جو آنکھوں پہ کیمرہ رکھے ہوئے ہوں، یعنی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا دونوں، چونکہ اب ایک صحافی کی طرف چلنا ہے اس لیے پہلے سے ہوشیار ہو جانا چاہیے. تمام ان صحافی دوستوں کا جو بھی ابھی تشریف لے آئے، بزر بھائی اور ان کی پوری ٹیم جو ادھر آئی. صابرہ آپا، آپ کا نہایت خیر مقدم، آپ کی سرپرستی ہمارے ساتھ رہتی ہے، آپ تشریف لے آئیں، تو میں سب کا استقبال کرتا ہوں. اب وہ جو ڈاکٹر ریشما کا سوال ہے کہ واقعی جو کیفی اعظمی کے کالمس ہیں، جو ان کی نثر ہے، وہ ابھی تک جو ہے وہ اپنی کنٹمپریری ریلیونسی کے ساتھ برقرار ہے، چونکہ مسائل وہی ہیں. صرف آپ سیٹ کی جگہ پہ نام بدل سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ پہلے کالم میں آ جاتے تھے، اب زبان پہ بھی نہیں آ پاتے، پتہ نہیں ہمارا حشر کیا ہوگا. تھوڑی دیر کو دنیا ظلم چھوڑ دیتی ہے، تھوڑی دیر سب پتھر مسکرانے لگتے ہیں، ورنہ بعد میں انجام تو وہی ہے. آئیے کیفی کے ان مصروں کے ساتھ ایک ایسے کالم نگار کی طرف چلیں. دیکھیے کیفی کا جو سلسلہ ہے، ایران کی سرزمین پہ سورج کی آنکھوں نے زمین کے ماتھے سے اٹھتی ہوئی چنگاریوں کی شکل میں انقلاب کی تاریخ لکھی ہے. وہاں سے نیشاپور اور قندھار اور ہرات اور بخارا اور ترمذ سے لے کے اعظم گڑھ اور بلگرام تک رضویہ سلسلے کا ایک انقلاب تھا جو ہندوستان کے صوفیوں نے اپنی پناہ میں لیا. کیفی اعظمی کا وہی سلسلہ ہے جو امام رضا سے چلتا ہے اور وہ اعظم گڑھ تک جاتا ہے، اور پھر وہ اعظم گڑھ تک جاتا ہوا رضویہ سلسلے کا انقلاب جب غازی پور کے درشن سے ملتا ہے تو ہندو اور مسلمان مشترکہ تہذیب کی ایک نئی تاریخ رقم کرتا ہے. اور اسی کی دوسری دھارا جب بلگرام تک جاتی ہے تو وہ ادب میں ایک نیا رخ پیدا کرتی ہے، جسے ہم رسائی ادب میں میدان جنگ کا رجس کہتے ہیں. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور جب وہی رجس کی آواز لکھنؤ میں آتی ہے تو ڈاکٹر اکبر علی بلگرامی کے کالم میں ڈھل جاتی ہے جو آگ میں چھپتے ہیں. تشریف لا رہے ہیں ڈاکٹر اکبر علی بلگرامی صاحب اپنی خوبصورت گفتگو کے لیے. بہت شکریہ پروفیسر نیّر صاحب نے جس انداز سے میرا تعارف کرایا ہے. میں تو ننگے خاندان ہوں، اسلاف کا جو کارنامہ ہے وہ خاکسار ہے. اس تقریب کے صدر پروفیسر شارف دولوی صاحب، یقین جانیے جن کی تحریروں نے مجھے ترقی پسندی اور ترقی پسند ادب کیا ہے اس کے معنی و مفاہیم سکھائے. پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب، جن سے ایک زمانے کا میرا رشتہ ہے اور آپ سے بطور استاد، براہ راست استاد نہیں تھے لیکن گورکھپور یونیورسٹی کا میں طالب علم رہا ہوں، اس کے بعد میں نے گیسٹ فیکلٹی کی شکل میں بھی وہاں کچھ عرصہ گزارا ہے. اس دوران پروفیسر فاطمی صاحب جب بھی گورکھپور یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں آتے تھے تو آپ کی تقریروں سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اور آخر میں کیفی اکیڈمی کے روح رواں جناب سعید مہدی صاحب کا میں مشکور ہوں کہ آج انہوں نے اتنی خوبصورت بزم سجائی، اور کورونا کی اس خاموشی کے بعد جو انہوں نے اس سلسلے کو توڑا ہے، اس کے لیے واقعی لائق مبارکباد ہے. کچھ ٹوٹا پھوٹا آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. ہم لوگ صحافی ہیں، وہ پہلی والی فرصت اب نہیں رہی. گھبرائیے گا مت، بہت مختصر ہے. میری اس تحریر کا عنوان ہے کیفی اعظمی کی نثر نگاری نئی گلستاں کے حوالے سے. میں نثر نگاری سے قبل ان کی شاعری پہ کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا تاکہ ہماری نئی نسل ہے وہ بھی اس کو جانے. سید اطہر حسین رضوی کیفی اعظمی کی شخصیت اردو ادب بلکہ ہندوستانی ادب میں محتاج تعارف نہیں ہے. اردو شاعری سے ان کا رشتہ نصف صدی پر محیط ہے. ترقی پسند شعراء میں کیفی اعظمی اس حیثیت سے انفرادیت کے حامل ہیں کہ ان کی شاعری موضوع اور فکری تہداری کی بنا پر
جہاں خواص کو مخاطب کرتی ہے وہیں جذباتیت اور غنائیت کی بنا پر عوام میں بھی بہت مقبول ہے۔ کیفی نے دیگر ترقی پسند شعراء کی طرح غزل کو زیادہ منہ نہیں لگایا اور نظموں کو ہی اپنے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ ان کی نظموں میں واردات قلبی کی آہٹ اور گنگناہٹ ہے تو ادائے خاص کا سلیقہ بھی نظر آتا ہے۔ تم، اندیشہ، پشیمانی اور حوصلہ وغیرہ قبیل کی ابتدائی نظمیں ہیں جن میں آج بھی تازگی اور ندرت پائی جاتی ہے۔ سامعین کی دلچسپی کے لیے ان کی تم نامی نظم کے 2 اشعار پیش کر رہا ہوں۔ شگفتگی کا لطافت کا شاہکار ہو تم، فقط بہار نہیں حاصل بہار ہو تم، جسے ترنگ میں فطرت نے گنگنایا ہے، وہ بھیروی ہو، وہ دیپک ہو، وہ ملہار ہو تم۔ مجھے کیفی اعظمی صاحب کی نثر نگاری پر اظہار خیال کا حکم ملا ہے، لیکن اس پروقار تقریب میں شریک نوجوان ساتھیوں کے لیے کیفی اعظمی کی شاعری، وہ بھی نظمیہ شاعری پر تمہیدی گفتگو ضروری سمجھتا ہوں۔ کیفی صاحب کو جھنکار، آخر شب، آوارہ سجدے اور ابلیس کی مجلس شورا کا دوسرا اجلاس نامی شعری مجموعے ادب میں ہمیشہ زندہ رکھیں گے، لیکن ان کی شاعرانہ قدر و قیمت کا احساس ان کے تیسرے مجموعے کلام آوارہ سجدے نے کرایا۔ اس مجموعے کی زیادہ تر نظمیں علامتی پیرائے اور حسیاتی اظہار کی عمدہ مثالیں ہیں۔ کیفی اعظمی نے چونکہ مرثیوں کی فضا میں آنکھ کھولی، اس لیے ان کے یہاں تاریخی شعور کافی نکھرا ہوا ہے۔ وہ بہترین انسانی سماج کی تشکیل کے خواہاں تھے اور اس مقصد میں فرقہ پرستی، ظلمت پرستی اور اوہام پرستی نے جب پاؤں کی زنجیر بننا شروع کیا تو انہوں نے علامتی پیرائے اظہار کا سہارا لیا، جس کی بہترین مثال بہروپنی اور دائرہ جیسی نظمیں ہیں۔ کیفی صاحب نے کبھی عشقیہ جذبات کا گلا نہیں گھونٹا۔ آخر شب نامی شعری مجموعے کی پیشکش کے بعد طویل خاموشی کو انہوں نے ایک بوسہ نامی نظم سے ہی توڑا، جس میں شعریت کی روح کے ساتھ بالغ ذہن کی فکر بھی کار فرما نظر آتی ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ جب بھی چوم لیتا ہوں ان حسین آنکھوں کو، جب بھی چوم لیتا ہوں ان حسین آنکھوں کو، 100 چراغ اندھیرے میں جھلملانے لگتے ہیں۔ کیفی اعظمی ان خوش نصیب انسانوں میں نہیں تھے جن کی پذیرائی ہوئی، بلکہ ان کی شاعری نہایت صبر آزما مراحل سے گزری اور انہوں نے خود کو تسلیم کرایا۔ کیفی اعظمی کو غیروں سے ہی نہیں دکھ ملے، بلکہ اپنوں نے بھی ان سے انصاف نہیں کیا۔ ترقی پسند تحریک کی 2 اہم شخصیات کیفی اعظمی اور وامق جونپوری کو ناسپاسی زمانہ کی ہمیشہ شکایت رہی۔ ہمت شکن حالات کے باوجود کیفی صاحب نے سپر نہیں ڈالی، اسی لیے ان کی شاعری نڈھال نہیں کرتی بلکہ ہمیں عزم و حوصلہ بخشتی ہے۔ شاعری کے علاوہ اپنے ہمعصروں کی طرح کیفی اعظمی نے نثر کے میدان میں بھی اپنی صلاحیت کے جوہر دکھائے، لیکن شاعری ان کی شناخت ہے، اس لیے بطور نثر نگار وہ ادبی دنیا میں کم ہی جانے اور پہچانے گئے۔ میں آل انڈیا کیفی اکادمی کے ارباب حل وقت کا مشکور ہوں اور انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کیفی اعظمی کی نثر نگاری پر سیمینار کا انعقاد کر کے کیفی شناسی کے ایک اہم پہلو پر بھی گفتگو کی راہ ہموار کی۔ کیفی اعظمی نے 1964 سے 1972 کے درمیان کم و بیش 8 برسوں تک مسلسل نئی گلستاں کے عنوان سے اپنے دور کے مشہور ہفتہ وار اخبار بٹس میں کالم نویسی کی۔
یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ کیفی اعظمی جو اہل زبان کا درجہ رکھتے تھے، مراسی کے ماحول میں جنہوں نے آنکھ کھولی اور لکھنؤ کے سلطان المدارس جیسے اعلیٰ پائے کے مدرسے میں بغرض تحصیل علم کچھ عرصہ گزارا، وہ گلستہ کو مؤنث یعنی تانیث کے زمرے کا لفظ کیوں کر تصور کر سکتے تھے؟ لیکن کیفی اعظمی کے تحریر کردہ اخباری کالم نئی گلستہ کے نام سے 2 جلدوں میں کتابی شکل میں منظر عام پر آ چکے ہیں۔ لفظ گلستہ مذکر ہے، اس کی سند کے لیے 2 اشعار پیش کر رہا ہوں۔ پہلا شعر تو غلام حمدانی مصحفی کا ہے، کہتے ہیں کہ کس کے مجروح گلستہ میں مدفون بعد ہنوز، غنچے آتے ہیں نظر صورت پیکاں مجھ کو۔ اور ایک شعر ہے قیصر نظامی کا کہ خزاں کی زد میں اب تک میرا گلستہ تھا، ہمیں نے آ کے بہاروں کو زندگی بخشی۔ کیفی اعظمی نے ملک کے سماجی، سیاسی، معاشی حالات اور لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتی جا رہی زندگی کے تلخ حقائق کو نثری پیرائے میں پیش کرنے کے لیے طنزیہ طرز کا انتخاب کیا اور انداز تحریر کو تحیر اور چونکانے کی کیفیت میں لانے کے لیے لکھنؤ کے سلطان المدارس کے اس سابق طالب علم نے، جس کا وطن اعظم گڑھ جیسی علم و ادب کی بستی ہو، نئے گلستہ کی جگہ نئی گلستہ کا انتخاب کیا۔ یہ میرا اپنا سوچنا ہے، آپ لوگ بتائیں گے۔ نئی گلستہ کا انتخاب کیا۔ سادہ نثری پیرائے میں گفتگو کرنا آسان ہوتا ہے، اس کے برعکس طنزیہ و مزاحیہ نثر نگاری بہت ہی مشکل کام ہے۔ اگر معاملہ سیاست کے پرپیچ راستوں سے گزرنے کا ہو تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے۔ جس طرح موضوعاتی شاعری کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، اسی طرح کسی موضوع پر خامہ فرسائی بھی بہت دیر تک ہمارے اذہان میں محفوظ نہیں رہ سکتی۔ لیکن کیفی جیسا فنکار جس نے رام کا دوسرا بنباس نامی نظم لکھ کر ایک وقتی موضوع کو زمانے کا سوال بنا دیا، اسی طرح کیفی نے 1964 سے 1972 تک اہم سیاسی حالات اور واقعات کو طنزیہ پیرائے میں پیش کر کے ان واقعات کے پس پشت سیاسی حیثیت اور حقیقت کو نئے معنی و مفاہیم عطا کیے۔ سیاسی، سماجی اور معاشرتی زندگی کی سخت زمین پر جب طنز نگار اعتماد کے ساتھ قدم آگے بڑھاتا ہے، وہی زمانے سے داد و تحسین پانے کا حقدار ہوتا ہے۔ نئی گلستہ کے کالموں کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیفی صاحب جو مشہور شاعر تھے، مشاعروں میں ان کی موجودگی مشاعروں کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی تھی۔ انہیں کب موقع ملتا ہوگا کہ وہ اخبارات و رسائل کے مطالعے سے اہم سیاسی و سماجی واقعات سے آگاہی حاصل کر کے بلڈز کے لیے ہفتہ واری کالم لکھتے ہوں گے۔ علی سردار جعفری نے اپنی مشہور تصنیف ترقی پسند ادب کے پیش لفظ میں تحریر کیا ہے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ چھوٹے سے کمرے میں جس میں پوری گرہستی آباد ہو، کمرے میں ایک تخت تھا جو سبھی مکین کے لیے آرام گاہ تھا۔ شب کے سناٹے میں تخت کے کونے میں تکیہ کا سہارا لے کر یہ کتاب تحریر کی گئی۔ کچھ ایسا ہی معاملہ کیفی صاحب کے ساتھ بھی تھا۔ جس زمانے میں وہ کالم تحریر کر رہے تھے، وہ زمانہ مالی اعتبار سے کیفی اعظمی کے لیے بہت سخت تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ اس کالم کے لیے بلڈز اخبار کی جانب سے انہیں 150 روپے ماہانہ ملتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ترقی پسندی کے لیے زندگی بسر کرنا آسان نہ تھا، ترقی پسندوں کے لیے زندگی بسر کرنا آسان نہ تھا، اسی لیے انہوں نے طنزیہ پیرائے کو اختیار کیا۔ چونکہ
طنز نگار کا قلم ہمیشہ ان سوالات کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے جس کا ہماری سیاسی، سماجی اور معاشرتی زندگی سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کیفی اعظمی نے اپنے آس پاس کی زندگی کو بہت ہی قریب سے دیکھا اور محسوس کیا۔ اسی کے ساتھ اسی شدت سے انہوں نے اپنے تجربات دوسروں تک منتقل بھی کیے۔ نئی گلستہ کے کالموں میں زندگی کی سچائی کھل کر سامنے آئی ہے۔ نئی گلستہ کی ورق گردانی سے یہ احساس ہوا کہ کیفی اعظمی صرف دوسروں پر نہیں ہنس سکتے تھے بلکہ انہیں خود پر ہنسنے کا بھی حوصلہ اور سلیقہ تھا۔ کیفی اعظمی اپنے کالم کی، دیکھیے میری اپنی فکر ہے، شاید کہاں تک آپ متفق ہوں گے، کہ کیفی اعظمی نے اپنے کالم کی دلچسپی کے لیے داستانوں میں استعمال کیے گئے قصہ گوئی کے انداز کو اختیار کیا، اور خاص کر کے باغ و بہار کا رنگ بہت واضح نظر آتا ہے، جس انداز سے شہزادے فقیری اختیار کرنے کے بعد زمانے کی خاک چھان کر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور اپنی اپنی داستان غم بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی انداز میں کیفی صاحب نے اپنے کالموں میں سماجی اور معاشی موضوعات پر تنزیہ پیرائے میں خامہ فرسائی کی۔ انہوں نے ان کالموں میں بمبئیہ زبان کو قصداً استعمال کر کے قارئین کی دلچسپی کے ساتھ ہی شعوری طور پر اس کو مقامی رنگ دینے کی کوشش کی۔ ان کی تحریروں میں انداز ہوتا ہے۔ نئی گلستہ کے کالموں میں جس شدت سے مرارجی دیسائی کا ذکر ملتا ہے، یہ اعزاز ستم ایجاد کسی اور سیاسی لیڈر کو میسر نہیں ہوا۔ یقین جانیے کیفی اعظمی کے طنزیہ کالموں میں معنی کا ایک جہان آباد ہے، خالص داستانی فضا، اور اس فضا بندی کے لیے وہی مزاج و ماحول اور مقامی رنگ دینے کے لیے کبیر کی کھچڑی زبان کو استعمال کر کے کیفی اعظمی نے نثر نگاری میں اپنی مہارت کا ثبوت پیش کیا۔ جس طرح وامق جون پوری نے اپنی خود نوشت سوانح حیات گفتنی ناگفتنی میں ان سبھی واقعات کا ذکر کیا ہے جس کو وہ بیان نہیں کر سکتے تھے، اسی طرح کیفی اعظمی نے اپنی نئی گلستہ کے حوالے سے اپنے وقت کے خصوصاً 1964 سے 1972 تک کے سبھی اہم موضوعات کو اچھوتا نہیں چھوڑا۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ کیفی اعظمی کی طنزیہ نثر نگاری کا محاکمہ کر سکوں، لیکن سامعین کی دلچسپی کے لیے ان کی شگفتہ اور طنزیہ نثر کا ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ کی سماعتوں کو گرا نہیں گزرے گا۔ کیفی اعظمی صاحب کا ایک کالم بعنوان آزاد ہندوستان میں گاندھی جی کا بار بار آنا اور بار بار قتل ہونا ہے۔ اس کالم میں انہوں نے آزاد ہندوستان کی اس وقت کی ابتر ریل خدمات کا بہت ہی طنزیہ پیرائے میں ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ ممبئی سے دہلی کے سفر کے درمیان کن مسائل سے لوگ دوچار ہوتے ہیں۔ سفر کی رودات کا راوی جب راج گھاٹ مہاتما گاندھی کی سمادھی پر پہنچتا ہے تو وہاں غیر ممالک کے لوگ گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع تھے، لیکن ہندوستان میں گاندھی جی کے بھگت ندارت تھے۔ وفور جذبات سے حکایت نویس باپو کی سمادھی سے لپٹ گیا اور اس نے تہیہ کر لیا کہ اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹے گا جب تک مہاتما گاندھی یہ نہ بتا دیں گے کہ ان کے قتل کا ذمہ دار کون ہے۔ تھوڑی دیر میں حکایت نویس پر غشی طاری ہونے لگی۔ اس کے آگے کی داستان خود کیفی اعظمی کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ سمادھی سے آواز آنے لگی، ہے مورخ کس کے قتل کی بات کرتا ہے؟ میں تو آزادی کے بعد بار بار ہندوستان آتا ہوں اور بار بار قتل ہو جاتا ہوں۔ دیش کے جس کونے میں خون کی ندی بہتی ہے میری آتما سارے گھاؤ سہتی ہے۔ تو اب تک میرے سینے کا
ایک ہی گھاؤ دیکھ پایا ہے اور اسی پر اتنا تل ملایا ہے کہ کس طرح میرے قاتل کو پہچان لے۔ کچھ جملے ہم نے حذف کر لیے ہیں آگے کہ مجھے اپنے درمیان زندہ رکھنے کی شرط صرف یہی ہے کہ ہندوستان کے تمام فرقے آپس میں پرامن رہیں، اور یہ بھی اسلحے کی قوت سے نہیں، محبت کی قوت سے۔ جو لوگ یہ مانتے ہیں اس کو ضروری نہیں جانتے، وہ سب میرے قاتل ہیں۔ یہ جواب تھا۔ مختصر طور پر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کیفی اعظمی نے ایک ایسا طرز بیان ایجاد کیا جو پوری طرح ان کا اپنا تھا اور انہیں دوسرے طنز نگاروں سے ممتاز کرتا ہے۔ کیفی اعظمی نے رشید احمد صدیقی اور شفیق الرحمان کی طرح معاشرتی و سماجی ناہمواریوں پر جس طرح اظہار خیال کیا، وہ زندگی کی سچائیوں کو روشن کرتا ہے۔ شگفتہ اسلوب میں کیفی نے جس طنزیہ پیرائے کا استعمال کیا اس کے لیے وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ شاعر کیفی اعظمی کو بطور طنز نگار ادب میں وہ مقام و مرتبہ عطا کیا جائے جس کے وہ حقدار ہیں۔ کیفی اکیڈمی نے اس سلسلے میں جو کوشش شروع کی ہے، مجھے امید ہے کہ وہ ملک گیر تحریک بن جائے گی اور ادب کی آنے والی نسل کیفی کو بطور طنز نگار پہچانے گی۔ شکریہ۔